الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ہستی نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں انوائے فیصل آباد یونٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ادنا سا دینی طالب علم کو نوجوانوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ تو میں بلا تمہید جو آپ لوگوں نے آج کے اسٹڈی سرکل کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن میں وقت کا تقاضا کو خیال رکھتے ہوئے وقت کے اندر اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ جو میں مواد آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ مطالعہ اور ریسرچ کی بنیاد پر خالص مستند کتابوں کے ذریعے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر کچھ سوالات جنم لیں، اور میں بھی پاسبل کہ کچھ احباب اختلاف بھی مجھ سے کریں، یا ان کے جو روایتی جو پہلے سے چلی آ رہی کچھ ذہنوں میں چیزیں ہو سکتی ہیں تو شاید اس کو بھی چیلنج کریں۔ تو کوشش یہی کریں گے کہ آخر میں جو کویشچن آنسر سیشن ہوگا اس میں جواب دینے کی، لیکن چونکہ ایک سیشن کے اندر جو موضوع ہے وہ بہت ڈیپلی ایک لمبا موضوع ہے، تو میں نوجوانوں سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اگر کوئی سوال ہو تو پھر بعد میں ریفرنس بھی اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوا تو پرسنل پر واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فراہم کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے بلا تمہید موضوع پر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا علمی تعارف، اور دوسرا جو موضوع وہ ہے موروثیت اور مسلک نوربخشیہ۔ تو ان دونوں کا براہ راست آپس میں لنک ہے، تو انشاءاللہ الرحمن میں سب سے پہلے ائمہ اہل بیت کا تعارف کرانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو یوتھ ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور خاص کر پچھلے جو سیشنز ہوئے اور اس کے علاوہ بھی نوجوان ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر خود دین ہے کس چیز کا نام، اور دین کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں ان بیسکس کا بھی ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی اس چیز سے نابلد ہونے کی وجہ سے وہ جب علماء کرام ہو یا جو بھی ایک ذمہ دار شخصیت جب دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جب ریفرنس مانگتے ہیں تو علماء کسی نہ کسی کتاب کا ان کو حوالہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے اس کو کراس چیک کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دین جو ہے دین اسلام ہے، اور دین اسلام اور ہمیں جو دین اسلام دیا گیا وہ جو دینی تعلیمات ہیں، جو دین کے جو پریکٹیکلز ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے اندر پورا کا پورا دین موجود ہے، یعنی دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ تو قرآن و سنت ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس وقت جتنے بھی اسلامی فرقے پائے جاتے ہیں وہ سب قرآن و سنت کے جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں ان پر پریکٹیکلی عمل پیرا ہیں، اور جو جتنے بھی فروعی اختلافات ہیں، اختلافات کی بنا پر جو جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں وہ فروعی اختلافات کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن و سنت، تو ہو سکتا ہے اس سے ایک شبہ پیدا ہو کہ قرآن و سنت، تو ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بھی ذہن میں سنت کا لفظ سنتے ہی ہم اس کو اہل سنت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دین کے حوالے سے دین کس چیز کا نام ہے، ہمارے ہاں دو اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اکثر پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، یا ہمارے نوربخشی اور اہل تشیع کے اندر ایک غلط فہمی یا کنسپٹ یہ پائی جاتی ہے کہ دین قرآن و اہل بیت کا نام ہے۔ انشاءاللہ میں ان دونوں پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن و سنت دین ہے، تو اس کے لیے میں بطور دلیل کسی اہل سنت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ میں یہاں پر نہج البلاغہ سے
مولا علی علیہ السلام سے، چونکہ ہمارا موضوع بھی ائمہ اہل بیت ہے، تو میں اپنے جتنے بھی مواد ہوں گے وہ بھی ائمہ اہل بیت ہی کے اقوال و فرامین سے آپ لوگوں کو ریفرنسز دوں گا۔ تو قرآن مجید ہم سب کو پتہ ہے، قرآن مجید کے حوالے سے کسی بھی قسم کا شک شبہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہم تک مستند ذرائع سے، قولی تواتر سے، نسل در نسل صحابہ کرام کی اجماع سے ہم تک پہنچی ہے اور صحیح سلامت پہنچی ہے۔ اور سنت کے حوالے سے کنفیوژن جو پائی جاتی ہے، تو سنت بھی جس طرح ہو بہو قرآن مجید ہم تک صحیح سلامت پہنچی ہے، بالکل اسی طرح سنت بھی ہم تک پہنچی ہے، اور سنت عملی تواتر سے پہنچی ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی میں یہاں پر اور دور کرتا چلوں کہ سنت یا دین اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس ٹائم پہ کوئی ایجاد کی ہوئی یا نیا کوئی نئے مذہب تخلیق انہوں نے نہیں فرمائی، بلکہ دین اسلام شروع سے ہی جب سے آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے تب سے دین اسلام چلی آ رہی ہے۔ اور اگر ہم سنت کی بات کریں تو ہم ملت ابراہیمی، جسے ہم بعض سنت ابراہیمی کے نام سے بھی ہم کہتے ہیں، تو بہت سارے ایسے سنت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور پیغمبر اسلام تک چلتا آ رہا، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دور تک پہنچتے چونکہ ان سنت کے اندر جو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجے تھے تو ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، تغیر و تبدل آ چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی مبعوث فرمایا۔ اور جتنے بھی جو سنت پچھلے سے بطور دین ہم تک چلی آ رہی تھی، اس کے اندر چونکہ تبدیلیاں آ چکی ہوئی تھی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپڈیٹ کر دیا۔ اور ان میں سے مثال کے طور پر نماز کو لے لیں تو نماز بھی شروع سے چلی آ رہی تھی، قربانی ایک مشہور و معروف عمل ہے جو ہم سنت ابراہیمی کے نام سے ادا کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اعتکاف ہمارے مسلک صوفیہ نوربخشیہ کا پہچان ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح حج دیکھ لیں تو حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، چونکہ حضور کے دور تک پہنچتے حج اس طرح تبدیل ہو گیا تھا کہ قریش مکہ ننگا ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، یعنی اس حد تک دین کے اندر تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ایک نبی کا آنا، اور پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن و سنت ہم سب کو، امت مسلمہ کو، تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس حوالے سے سنت کے حوالے سے میں نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 203 میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: نظرت الى کتاب اللہ وما وضع لنا وامرنا بالحکم به فاتبعته وما استنى النبی فاقتدیته۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا، اور جو عمل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اس نے حکم دیا، میں اسی کے مطابق چلا، اور جو سنت پیغمبر قرار پا گئی اس کی پیروی کی۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نہج البلاغہ کے اندر مولا علی بالکل واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ جو دین یعنی قرآن و سنت رسول اللہ نے ہم کو دی تھی، ہم اسی پر چلے اور اسی کو ہم نے آگے پہنچایا۔ دوسری جگہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108 میں فرماتے ہیں: وَاقْتَدُوا بِعَهْدِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَحْدَ السُّنَنِ۔ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ تو مولا علیہ السلام ہم سب کے امام الموحدین ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے اندر مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ دین قرآن و اہل بیت کا نام ہے، تو دین قرآن و اہل بیت کا نام نہیں ہے، بلکہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، جیسا کہ مولا علی کی فرامین سے واضح ہے۔ اب جو قرآن و اہل بیت پھر کس چیز کا نام ہے؟ تو قرآن و اہل بیت رسول اللہ کی حدیث میں قرآن و اہل بیت کو تھامنے کا جو حدیث ثقلین کے اندر وارد ہوئی ہے، تو یہ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے بڑے بڑے مستند کتب کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔
بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اس کے اندر قرآن کو پکڑنے کا اور اہل بیت سے متمسک رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب اب اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث یہ نقل ہوئی ہے 6225 اور 6228 میں، اس کے الفاظ یہ ہیں، الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یہ 3 دفعہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے جڑے رہنے کا، پکڑے رہنے کا، متمسک رہنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ جبکہ اہل بیت کی بات آ گئی تو یہاں پر فرمایا، 3 دفعہ فرمایا کہ اہل بیت میں تمہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، تاریخ کے اسٹوڈنٹس بخوبی جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں نے، عامروں، جابروں نے جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ سلوک و روا رکھا، اور خود مولا علیہ السلام کو 3 بڑی جنگیں لڑنی پڑی، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور باقی ائمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کی دور اندیش نظریں مستقبل کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس حالت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ کربلا کے واقعہ 61 ہجری تک صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے، ان کی رہنمائی کے لیے ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہنا ہے۔ یعنی قرآن و سنت اور قرآن و اہل بیت 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن و سنت دین ہے، اور صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت ساروں نے اسی قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں انہوں نے اپنی زندگیاں گوائی اور اپنی زندگیاں صرف کی۔ تو یہاں پر حدیث ثقلین کے اندر بھی یہ چیز، ہم اس چیز کا بخوبی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اگر ہم ائمہ اہل بیت کی مکمل سیرت پر دیں، اب ہمارے اندر خاص کر ہم نور بخشی محب اہل بیت ہونے کا ہم دعوے دار ہیں، تو ایک دعویٰ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو صرف دعوے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کا مالا جپیں یا ان کے نام کی تسبیحات پڑھنا شروع کریں۔ یہ دعویٰ کرنے کا، محبت کرنے کا، مودت کرنے کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو ائمہ اہل بیت سے ہم جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں، یعنی قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی معرفت ہو، اور اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ جب تک ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، ہم یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا دعویٰ باطل رہے گا، درا کا درا رہے گا جب تک ہم ائمہ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، مستند کتابوں سے ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک ہمیں ان کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ معرفت جب تک نہیں ہوگی تب تک ان کی سیرت پر نہیں چل سکتے، جب تک سیرت پر نہیں چلیں گے ہم ان سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور دین کے بنیادی پرنسپلز پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب ان کی معرفت ہونے کے بعد جب آپ دین کے پرنسپلز پر عمل کریں گے تو دنیا و آخرت میں ائمہ اہل بیت صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا محشور ہوگا۔ تو بلا تمہید وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں، اور سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے بعد ہمارے مسلک نور بخشیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے بعد سب سے افضل بشر مولا علی علیہ السلام کی ذات بالا ہے، اور اس بات کی دلیل، یعنی یہ ہم جذباتی طور پر نہیں کہہ رہے، بلکہ نہ صرف نور بخشی کتب
اہل تشیع کی کتب بلکہ خود اہل سنت کی تاریخ، سیرت اور حدیثوں کی کتابیں اس بات کی شاہد اور گواہ ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل بشر ہے۔ تو مولا علیہ السلام کی اس افضل ہونے کا اہل سنت کی کتابیں شاہد ہے، حدیثوں کی کتابیں بری پڑی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہوگا انشاءاللہ وہ ریفرنس ہم مہیا کر دیں گے۔ اب مولا علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو ان کو جو سیاسی حکومت ہے وہ چوتھے نمبر پر ملا، یعنی خلفائے ثلاثہ کے بعد آپ کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ تو آپ نے مولا علیہ السلام نے، چونکہ میرا موضوع علمی تعارف ہے تو میں ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کروں گا، باقی چیزوں کو کم چھیڑوں گا۔ تو یہاں پر مولا علیہ السلام نے 25 سال تک خلفائے ثلاثہ کے اندر مختلف قسم کے علمی و سماجی امور میں مشغول رہے، چونکہ حکومتی بڑے بڑے ان میں شامل نہیں ہوتے تھے حکومتی پالیسی کی بنا پر۔ تو آپ علمی و سماجی کاموں میں مشغول رہے، خاص کر قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے آپ کاتب وحی بھی تھے، آپ کے پاس قرآن مجید ترتیب نزولی کے حساب سے آپ کے پاس تیار بھی تھا۔ تو آپ ان کاموں میں رہے اور خود تینوں خلفائے ثلاثہ کے دور میں ان کو مشورہ جب بھی انہوں نے مشورہ مانگا تب مولا علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا، اور خود مولا علی خلفائے ثلاثہ کے دور میں قضاوت کے یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انہوں نے ان کا ایک قول ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے۔